لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ذوالحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل جمع فرمائے ہیں. عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے بشرط یہ کہ وہ شخص سفر اور اپنے متعلقین کے ضروری مصارف کا متحمل ہو سکے. حج مسلمانوں کا سالانہ عالمی اجتماع ہے. حج حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ کرتا ہے اور امت میں اتحاد و یکجہتی کی روح کو برقرار رکھتا ہے. دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان مکہ معظمہ میں جمع ہو کر اسلامی اخوت کا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں. سفر حج کی وضع بالکل سفر آخرت کی سی ہے اور مقصود یہ ہے کہ حجاج کو اعمال حج ادا کرنے سے مرنے کا وقت اور مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات یاد آ جائیں. مثلا سفر شروع میں بال بچوں سے رخصت ہوتے وقت سکرات موت کے وقت اہل و عیال سے رخصت ہونے کو یاد کرو اور وطن سے باہر نکلتے وقت دنیا سے جدا ہونے کو اور سواری پر سوار ہوتے وقت جنازے کی چارپائی پر سوار ہونے کو یاد کرو. احرام کا سفید کپڑا پہنتے وقت کفن میں لپٹنے کو یاد کرو اور پھر میقات حج تک پہنچنے میں جنگل بیابان قطع کرتے وقت اس دشوار گزار گھاٹی کے قطع کرنے کو یاد کرو جو دنیا سے باہر نکل کر میقات قیامت تک عالم برزخ یعنی قبر میں تم کو کاٹنی ہے. راستے میں رہزنوں کے ہول و ہراس کے وقت منکر و نکیر کے سوالات اور اس بے کسی میں ہول و ہراس کا خیال کرو. جنگلی درندوں سے قبر کے سام بچھو کیڑوں مکوڑوں کو یاد کرو اور میدان میں رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے علیحدہ تنہا رہ جانے کے وقت قبر کی تنہائی اور وحشت کو یاد کرو. اور جس وقت چیخ چیخ کر لبیک اللہم لبیک پڑھو تو زندہ ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے وقت اس جواب کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کی ندا کے وقت میدان حشر میں حاضری کے لیے تم عرض کرو گے. غرض اسی طرح ہر عمل میں ایک عبرت اور معاملہ آخرت کی یاد دہانی ہے. ذوالحجہ میں دوسرا بڑا عمل جو ہے وہ ہے قربانی. اور قربانی کا درس اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا موقع ملے. تمام مسلمانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ میں، اللہ کے ساتھ ایک ہونے میں اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے میں، قرب حاصل کرنے میں موقع ملے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو. فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے.
بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے جو 9 ذوالحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے۔ یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج 22 تا 27 آیت میں فرمایا کہ اے ابراہیم آواز لگاؤ۔ اس لیے اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حرمت والا مہینہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور حرمت والا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جنگ و جدل منع کیا گیا ہے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس میں عید کو مقرر فرمایا گیا ہے۔ ہمارے لوگ آج کل بہت سارے جھوٹے انجوائمنٹ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلام میں، دین میں، قرآن میں اللہ نے پورے سال میں صرف 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں، لیکن آج کل کے لڑکے لڑکیاں، آج کل کے لوگ جھوٹے انجوائمنٹ کو لے کے کبھی کوئی ڈے منا رہے ہیں، کبھی کوئی ڈے منا رہے ہیں، اور کبھی کوئی جشن منا رہے ہیں، جبکہ اسلام میں کوئی بھی دوسرا تہوار نہیں ہے، کوئی جشن نہیں آیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تا 5 میں اگر ہم جائیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما، آج تم گواہ رہو، آج دین مکمل ہو گیا، اور وہ بھی اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہمارا دین بھی مکمل ہوا۔ اس مہینے کو ایام تشریق یا ایام منا بھی کہا جاتا ہے۔ وذکر اللہ ایام معدودات، اللہ کے ذکر اور کھانے پینے کا دن ہے، یعنی کثرت سے تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ یوم عرفہ آتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے، اور فرمایا کہ یوم عرفہ ہی حج ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے۔ سنن ابی داود میں یہ ارشاد فرمایا، اور سنن ابی داود میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزے رکھے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حج کرنے کے لیے بیت اللہ روانہ ہوتے ہو تو تمہاری اڑنے کے ہر قدم پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ حج میسر فرما دے اس سے کوئی بڑی عبادت نہیں۔ ان 10 دنوں میں 9 کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، نوافل کی کثرت کرنا، صدقے کی کثرت کرنا، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں اللہ کو۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کہ آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری 10 لاکھ دن کے عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے،
جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا اس میں بننے والے دن اور رات، یہاں آ کر توبہ کرو، میں سب معاف کر دوں گا۔ عرفے کے دن شیاطین جتنے ذلیل ہوتے ہیں اتنا کسی بھی دن ذلیل نہیں ہوتے۔ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندے دنیا کے ہر کونے سے پراگندہ حالت میں جنت پانے کی تمنا لے کر آئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے گناہ ریت کے ذرات، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں نے انہیں بخش دیا۔ میرے بندو میرے بخشش کے ساتھ لوٹ جاؤ، تم نے جن کی سفارش کی یعنی جن جن کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے۔ میرے بندو بخشش کے ساتھ لوٹ جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا آج۔ میرے بندو میری بخشش کے ساتھ لوٹ جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا آج، اور جن کی سفارش کی یعنی جن جن کے لیے تم لوگوں نے دعائیں مانگی میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے۔ اللہم انک عفو کریم کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حج کے کاموں میں ایک اہم کام جانوروں کی قربانی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے۔ جانوروں کی قربانی کا ذکر آیا تو مشرکین عرب کی اس جاہلانہ رسم کی بھی تردید کر دی گئی جس کی روح سے انہوں نے بتوں کے نام پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ اس کی تفصیل کے لیے سورہ انعام کی 6، 7 تا 13 آیت دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ چنانچہ یہ بتایا گیا کہ یہ سب چوپائے تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن کریم نے یعنی سورہ مائدہ 3 سے 5 میں حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جس بنیاد پر مشرکین ان جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا اور ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا، اس بنیاد کو بھی یہ فرما کر ختم کر دیا گیا ہے کہ بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ حج کے دوران انسان احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن تراشنا جائز نہیں رہتا۔ یہ پابندیاں اس وقت ختم ہوتی ہیں جب وہ حج کی قربانی سے فارغ ہو جائے۔ چنانچہ یہاں میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والے قربانی کے بعد جسم کے بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں اور تمہاری قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جو کچھ بھی اس سفر میں ختم ہو جائے یا جس قسم کا بھی مالی نقصان یا تکلیف یا مصیبت اٹھانی پڑے تو اس پر خوش دل رہو اور اس کو اپنے حج کے مقبول ہونے کی علامت سمجھو اور اپنے پروردگار سے ثواب کی امید رکھو۔ حج کی عبادت میں رموز و اسرار تو بہت ہیں مگر ہم صرف یہی مضمون آج ذوالحجہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کی یہ دلی خواہش پوری کرے کہ ہم بھی حج بیت اللہ ایک مرتبہ پھر طواف میں حصہ لے سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك